تھا جس کا انتظار آنے والا ہے وہ شہکار، اور میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید احمد کے حوالے سے۔ معلوم ہوا ہے باخبر ذرائع سے کہ وہ بھی وقت کی دھارا میں بہنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن ایک مووی ہے نانا پاٹیکر کی یشونت لوہار، اس میں پڑھی جانے والی ایک نظم ہے ایک سالہ مچھر آدمی کو ہجرا بنا دیتا ہے، اور اب شاید وہ اسی نظم میں ایک بند کے مشورے پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ایک بہت بڑا چینل ہے، پاکستان کے ٹاپ 5 چینلز میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے پرائم ٹائم شو کا ایک اینکر ہے جس کو شیخ رشید احمد نے اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن شیخ رشید احمد نے ہمارے ذرائع کے مطابق جو شرط رکھی وہ بالکل عین اپنے مزاج کے مطابق رکھی۔ وہ اکثر جب ہم سے بھی ملا کرتے تھے سنگار لگاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ دشمنی بھی نمبر 1 سے کرتے ہیں اور دوستی بھی نمبر 1 سے کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر پیا اپنا لے تو پھر بھی سہاگن، اور اگر پیا نہ اپنائے تو پھر بھی سرخرو، اور یہ مزاج ہے شیخ رشید احمد کا۔ ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو میں نے یشونت لوہار نانا پاٹیکر کی فلم کی نظم کا حوالہ دیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ گرو سالو گرو 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 تو اس جھرنے کی طرح جو پربت کی اونچائی سے گر کر بھی اپنی سندرتا ختم نہیں ہونے دیتا، اور شاید شیخ رشید اسی مشورے پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو انہوں نے شرائط رکھی وہ شرائط یہ تھی کہ اگر وہ جھکیں گے تو نمبر 1 کے آگے، اور میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں چیف صاحب سے، یعنی حافظ جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں، جو اس وقت نمبر 1 ہے، اور انہوں نے یہ کیوں کیا؟ یہ عین اپنے مزاج کے مطابق کیا ہے، کیونکہ وہ دوستی بھی نمبر 1 سے رکھتے ہیں اور دشمنی بھی نمبر 1 سے، اور اگر ان کی یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر بھی سرخرو، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر عمران خان کی دوستی میں وہ سرخرو ہوں گے۔ آگے بات بڑھانے سے پہلے میں آپ تک ایک جو امانتاً شیخ رشید اور عمران خان کے حوالے سے ایک بات تھی وہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت کم جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں جو اوورسیز ہیں انہیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہم بیٹ رپورٹرز ایک روز عمران خان سے زمان پارک میں ملنے گئے، تو اس وقت ان کی میڈیا ٹیم وہاں پر موجود تھی جس میں فواد چودھری تھے، فاروق حبیب تھے اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا، ہتھ گڑیاں لگ گئی تھیں اور پھر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا، اور پھر کچھ ان کے سہولت کار بیچ میں پڑے، ان کی ضمانتیں ہوئیں، وہ رہا ہوئے، لیکن ایک سین ایسا تھا جو بھولنے والا نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ایلیٹ فورس کی گاڑیاں فواد چودھری کو موٹر وے سے لے کر جا رہی تھی تو سپر مین کی طرح فاروق حبیب ایسے آگے آگے تھے، اور پی ٹی آئی نے بڑا انہیں سراہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا کہ جو زمان پارک کے دروازے فاروق حبیب کے لیے بند ہوئے تھے وہ کھل گئے تھے، اور تب جب ہم بیٹھے رپورٹر حضرات تو انہوں نے یہ کہا کہ فاروق تم تو سپر مین بن گئے، یعنی فاروق حبیب کی انہوں نے تعریف کی، اور اس وقت شیخ رشید بھی گرفتار تھے، اور شیخ رشید کو یوں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں اور سنگار ان کے منہ میں تھا، تو عمران خان بہت تعریف کر رہے تھے شیخ رشید احمد کی، اور فواد کو کہا کہ دیکھا یار شیخ رشید احمد کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہے، اور وہ اپنی بات میں سچا اور کھرا نکلا ہے کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے۔ تو کیسی بہادری سے اس نے گرفتاری دی ہے اور اپنا موقف میڈیا کے سامنے رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیخ رشید احمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ تعریف کی تھی عمران خان نے ہم بیٹ رپورٹرز کے سامنے شیخ رشید احمد کی کہ کوئی گرفتاری دے تو اسی طرح بہادروں کی طرح گرفتاری دے، اور اکثر عمران خان شیخ رشید کے مشوروں پر عمل بھی کیا
کرتے تھے اور شیخ رشید یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آخری حد تک عمران خان کا ساتھ نبھائیں گے، لیکن ان کا مزاج وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ دوستی بھی نمبر 1 کے ساتھ اور دشمنی بھی نمبر 1 کے ساتھ۔ اور آپ سوچیں کہ جو ان کے انٹرویو ریکارڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو خبر باہر آئی ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا تو ایک ٹویٹ ہے، تو وہ پراپرٹی ٹائکون کون ہو سکتے ہیں؟ وہ پراپرٹی ٹائکون میرے خیال میں تو علیم خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، اور انہوں نے وہ چینل سما خریدا ہے، تو اس کے پرائم ٹائم کے جو بڑے معتبر اینکر ہیں وہ تو ندیم ملک ہیں۔ یعنی ایک اشارہ اس جانب جاتا ہے، اگر شہزاد اکبر کے ٹویٹ کو ہم سامنے رکھیں تو پھر اشارہ یقیناً سما ٹی وی کی جانب جاتا ہے، علیم خان کی جانب جاتا ہے اور ندیم ملک صاحب کی جانب جاتا ہے، اور ندیم ملک صاحب کے ساتھ شیخ رشید کی جو یاد اللہ ہے، جو فرینکنیس ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حامد میر کو تو شیخ رشید انٹرویو نہیں دیں گے، ہاں کاشف عباسی، لیکن کاشف عباسی کے مالک تو پراپرٹی ٹائکون نہیں ہے، بول میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی، تو یہاں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ شیخ رشید احمد اکثر سولو پروگرام کیا کرتے تھے، لیکن وہاں کے مالک بھی پراپرٹی ٹائکون نہیں ہے، تو پھر ایک جانب ہی اشارہ جاتا ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے۔ اب شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور وزیر ریلویز بھی رہے ہیں، گو کہ ان کی پارٹی میں ایک ہی سیٹ ہوتی ہے اور وہ ان کی ہوتی ہے، اور وہ ہم سے ملاقات میں آف دی ریکارڈ گفتگو میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کے اس حصے میں وہ بے وفائی نہیں کریں گے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کا ساتھ نبھائیں گے۔ اب یہ جو چیزیں سامنے آئیں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جو ڈیمانڈ رکھی، اس کے علاوہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اگر وہ واقعی بات سچ ہے تو شیخ رشید احمد جو بڑی باتیں کرتے ہیں، آیا وہ اپنی باتوں پر قائم رہ پاتے ہیں یا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن میں 2-3 چیزوں کا گواہ ہوں کہ شیخ رشید احمد سے جب بھی ہم نے پوچھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینی چاہیے، تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں، کسی صورت بھی، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے ہیں، جو ان کو مشورے دیتے تھے، پٹھے پنجابی میں کہہ لیں، پٹھے اور سیدھے مشورے دیتے تھے، وہ کہیں ان کے ساتھ ہیں اور کہیں ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں بہت ساری ویڈیوز کا سننے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پارٹی کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 21 کو وہ بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، سرپرائز دیں گے اور ہواؤں کا رخ بدل جائے گا۔ تو اب اگر استحکام پارٹی کے صدر کی جانب دیکھا جائے تو وہ علیم خان صاحب ہیں جو سما ٹی وی کے مالک ہیں، تو پھر باتیں کچھ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح فاروق حبیب کے بارے میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور ہمارے لیے لیٹرلی ایز اے جرنلسٹ جو سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سرپرائز تھا کہ فاروق حبیب عمران خان کا یوں ساتھ چھوڑیں گے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھے۔ تو اس کے بعد تو واقعی ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو استحکام پارٹی دعوے کر رہی تھی وہ ان کے دعوے اب سچ ہوتے ہوئے میرے خیال میں دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے یہ جو چیزیں تھیں، جو پیا من بائے وہی سہاگن کہلائے، تو شیخ رشید احمد صاحب اس چیز سے جو سیاسی داؤ پیج ہیں، تو مقتدرہ اور سیاست کے ایوانوں میں فیصلے ہوتے ہیں، شیخ رشید احمد سے بہتر وہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ان کی ویڈیو، ان کا انٹرویو سامنے آتا ہے اور وہ کیا انکشافات کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں وہی بات ہوگی ان کے مزاج کے مطابق کہ دوستی بھی نمبر 1 کے ساتھ اور دشمنی بھی نمبر 1 کے ساتھ۔ دوستو، ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔